السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس بز۔ آپ کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور آج جشن آزادی پر بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج سے 76 سال پہلے ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، علامہ اقبال قائد اعظم، انہوں نے یہ خواب پورا کیا۔ علامہ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم نے اس کو پورا کیا، اور آج پورے پاکستان میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں اس وقت بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اسپورٹس کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ناروے کپ میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور پاکستان ایک دفعہ پھر اس جو کپ ہے اس میں رنر اپ رہا۔ جیت نہیں سکے، یہ بھی ان سے پوچھیں گے، کیونکہ 2-3 سال ہو چکے ہیں، 2-3 ایونٹس ہو چکے ہیں جہاں پہ اسٹریٹ چائلڈ کی ٹیم جاتی ہے اور بڑی بڑی ٹیمز کو شکست دیتی ہے، لیکن رنر اپ رہتی ہے۔ اس دفعہ بھی گول برابر ہوا اور اس کے بعد رنر اپ رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے اسٹریٹ چائلڈ کب پاکستان میں لائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریحان طاہر صاحب موجود ہیں، جو کہ ہیڈ ہیں میدان پروجیکٹ کے، جو کہ بیسیکلی لیڈ کرتا ہے اس تمام تر اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شامیر، جنہوں نے ایک کروشل وقت پہ گول بھی کیا تھا، اور ان کے گول کی بدولت پاکستان فائنل میں پہنچا۔ سب سے پہلے ریحان بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو جشن آزادی مبارک۔ بہت شکریہ جی، آپ کا شکریہ۔ اور کیا کہیں گے، ناروے کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن آپ سوشلسٹ بھی ہیں، سماجی کام بھی کرتے ہیں۔ یہ جو 76واں یوم آزادی ہے، یہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگوں نے کتنی زیادہ ایفرٹس کیے ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کے شو کا، اور آپ کا کنٹینیوس جو آپ کی ایک سپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں میدان پروجیکٹ کے حوالے سے، تو ABN کی ٹیم کا اور آپ کے اس پروگرام کا ازحد شکریہ۔ سب سے پہلے تو بات بالکل یہ یوم آزادی کا دن ہے ہمارے لیے ایک یقیناً ایک بڑا خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ہر سال گرو کر رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جتنا ہی جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری لائبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو وابستگان ہوتے ہیں ان کی بھی امیدیں جو ہے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان محور ہے امیدوں کا، پاکستان محور ہے لوگوں کی محبتوں کا، لیکن ہمیں آج سے جو ہمارے بزرگوں نے جب ہجرت کی، میں کیونکہ فور فادر خود جلندھر سے پاکستان آئے، مائیگریٹ ہوئے، تو ہم نے جو وہ ان سے واقعات سنے، ان کی قربانیوں کو دیکھا، کس طرح انہوں نے جب وہ سفر کر رہے تھے تو کسی کا پاؤں کٹ گیا۔ اور میں لٹرلی میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ جو ہم نے اپنی بڑوں سے سنی کہ کئیوں کے والدین ان سے جو ہے وہ جدا ہو گئے، اور پاکستان آنے کے بعد کئی سال ان کی ملاقاتیں نہ ہوئیں۔ تو یہ آسان نہیں تھا سفر، یہ سفر بہت مشکل سفر تھا، لیکن یوم آزادی کا دن جو ہر سال آتا ہے، اور اللہ کرے کہ قیامت کی صبح تک پاکستان جو ہے الحمدللہ قائم اور دائم رہے اور سدا سلامت رہے، اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، اس کے لیے جو کاوشیں کی گئیں، اس کے لیے جو ہمارے بڑوں نے، میں کہتا ہوں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، سب سے پہلے تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں، لیکن ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کیونکہ آج کھیل کے پروگرام کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور سماجی کارکن ہونے کے حیثیت سے ہم پاکستان کے طول و عرض کی صورتحال کو جانتے ہیں۔ پاکستان میں غربت کے معاملات ہیں، پاکستان میں صاف پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ابھی تک سلوشن کی طرف لے کے جایا نہیں گیا۔ ہر شخص جو ہے اپنی بساط کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن یہ کام حکومتوں کا ہے، بڑوں کا ہے، ان اداروں کا ہے جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ حقیقت میں سنبھالی ہوئی ہے۔ میں اور آپ تو ان کے ساتھ ہم پلہ جڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ بٹائیں، تو ہمیں بہت ہی بہتر انداز میں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کھیلوں کے میدان کو آباد کر دیں گے تو ہمارے ہسپتال جو ہے وہ ویران ہو جائیں گے، ہم ایک مافیا کو شکست دے دیں گے پاکستان کے اندر۔ اور آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ کھیل کے میدان سے چھڑے ہوئے تمام جو کھیل ہیں وہ، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے نوجوان، 67% سے زائد، اب تو 70% تک پاپولیشن چلی گئی ہے نوجوانوں کی ہے اس ملک کے اندر، اور نوجوان اس امید کے ساتھ ہمارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے رابطے میں ہوں گے، مجھ سے بھی رابطے میں ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جب اس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں، ہم جب اس ملک میں ترقی کی جانب لوگوں کو سفر کرتا دیکھتے ہیں، تو ہم کب کریں گے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ وہ ملیر کا نوجوان، وہ رحیم یار خان کا نوجوان، وہ لنڈی کوتل کا نوجوان، وہ کشمیر کا نوجوان، جب اس کے اندر ایک سکل ہے اور سکل کو پراپر موقع نہ ملے، نہ ضلعی سطح پہ اس کو موقع ملا، نہ اس کو تحصیل سطح پہ موقع ملا، تو کیسے پاکستان کا نام روشن ہوگا؟ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پے در پے ایک نئی فتوحات آئیں اسپورٹس کی دنیا کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ہو گیا کہ ایک جو ہے سنوکر پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے نا انفارچونیٹلی ایسا سلوک کیا گیا جو کہ معاشرے کی ایک شکل ہے،
ایک معاشرے کی اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے, پاکستان کو ایک نئی شکل دینی ہے, پاکستان کو ایک نیا راستہ دینا ہے. دیکھیں اپنا حصہ ملانا ہے. اور میں اکثر یہ بات ہر پروگرام میں کہتا ہوں شعر کی صورت میں کہ راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو آپ اور میں پاکستان کے آج کے اس دن عہد کریں کہ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. میں کافی کمیونٹی سے ملاقات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. میں کہتا ہوں یہ تو ہے, میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. میرے اندر جو پازیٹیوٹی ہے, آپ کی پازیٹیوٹی ہے, آپ کی وائب کے ساتھ مل کے ہم کہاں ملٹی پلائی کر کے پاکستان کو لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں اپنا حصہ ملانا ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں آج کے دن کا پیغام. ہر شخص کو جو ہے وہ حصہ ملانا ہے. ریحان طاہر صاحب سے ہم پیغام لے رہے تھے. اب چلتے ہیں شامر کی جانب. شامر جن کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا ABN نیوز پہ, اور یہ بیسیکلی پہلے سلائی کا کام کرتے تھے, پھر ریحان طاہر صاحب اور ان کی ٹیم نے ان کو جو ہے وہ پک کیا اور ناروے کپ بھی کھیلے اور بھی بہت سارے کپ کھیلے. شامر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے جشن آزادی مبارک. اور کیسا گزر رہا ہے آج آپ کا دن, اور آپ نے بھی آزادی کے نعرے شارے لگائے, کہاں کہاں گئے آپ؟ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کی جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں موقع دے رہے ہیں. تو آج کا دن مجھے بہت اچھا جا رہا ہے, بہت خوشی کا دن جا رہا ہے. ٹھیک, تو یہی ہے سر جی. تو آج میں بہت خوش ہوں کہ پہلے اپنے اللہ پاک کے حکم سے, دوسرے ماں باپ کے حکم سے, اور تیسرے چوتھے یہی میرے مسلم اینڈ والے ہیں, لوگوں نے مجھے یہاں تک لائے. ٹھیک. میرا جو کہانی ہے 2 سال پہلے کی کہانی ہے سر جی. میں 7 کلاس تک پڑھ رہا تھا, تو میرے ابو نے بولا خرچہ میں نہیں اٹھا سکا ہوں آپ کا, تو آپ جاؤ کوئی کام کرو. تو میں نے سلائی مشین کا کام کیا تاکہ اپنا خرچہ اٹھا سکا. تو اس میں مجھے بچپن سے فٹ بال کا بھی بہت شوق تھا. میرا چاچو کا بیٹا تھا, میرا اس کا نام ہے, اس نے سپورٹ کیا کہ جاؤ اکیڈمی جوائن کرو. میں گیا میر بالاج اکیڈمی پہ. اس پہ مسلم اینڈ والے آئے ٹرائل لینے, اس میں سلیکٹ ہو گیا. تو قطر کے لیے کیمپ لگا, اس پہ میرا نام نہیں آیا. تو میں نے محنت کیا, مسلم اینڈ والوں نے مجھے اپنے پاس رکھا 2 سال. خرچے سب کچھ کھانا پینا کر کے خرچے بھی ان لوگوں نے مجھے دے دیا کہ گھر سے نہ منگوائے. تو الحمدللہ جو ناروے کا کیمپ لگا اس پہ میرا نام آیا, تو میں ناروے گیا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ زندگی کا پہلی بار ایک ٹور لگا, اور وہاں کا جو کمیونٹی دیکھا, جو پاکستانی بچوں کے منہ پہ میں نے سنا پاکستان زندہ باد. جب پاکستان زندہ باد لوگوں نے نعرہ مارا نا, تو پاؤں سے لے کر سر تک جوش کرنٹ آتا ہے. جب ترانہ لگتی ہے نا, جو کھیلنے کے لیے بھی مزہ آیا. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی صحیح ریزلٹ دے دیا, اللہ پاک نے بہت اچھا موقع دیا. تو ہر بات یہی سوال پوچھتے کہ آپ لوگ کیوں پینل ہارتے ہو, تیسری بار ہے آپ لوگ پینل آ رہے ہو. میں نے بولا کہ یہ لک ہے. میچ کے دور میں, میچ کے ٹائم پہ ہم نے صحیح رزلٹ دے دیا, تو پینلٹی کک آئے گا تو اس میں لک ہوگا, نصیب ہوگا. جس کا نصیب انہیں کے ساتھ ہے تو اس کی ساتھ ہوگا. ٹھیک. شامر جو ہے وہ شامر اس وقت ہمیں فائنل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ فائنل ہم کیوں ہارتے ہیں. ریحان صاحب, یہ جو اسٹریٹ چائلڈ کا پروجیکٹ ہے, اس میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہیں. ویسے تو مسلم ہینڈز کافی زیادہ ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے, لیکن جو اسٹریٹ چائلڈ سے بھی مسلم ہینڈز کو اور میدان کو جو ایک پذیرائی ملی ہے, اس کا بتائیے کہ آئیڈیا کہاں سے سٹارٹ ہوا, اور کب سے آپ ان لڑکوں کو, شامر جیسے لڑکوں کو, میں اس دن دیکھ رہا تھا تقریباً 40-45 لڑکے تو آپ کے لوپ میں ہوتے ہیں, اور بڑا ایک سیٹ اپ ہے آپ کا اس حوالے سے. جی, ارسلان نصرت صاحب بیسیکلی ان کا یہ خواب تھا, اور جب وہ پہلی دفعہ برازیل میں جو ورلڈ کپ ہوا 2014 میں, اس ورلڈ کپ میں پاکستان سے ایک ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ان ٹیم نے ہمارے انٹرنیشنل آفس کے ساتھ رابطہ کیا. تو ارسلان صاحب سے ان کا بیسیکلی ایک بنیادی رابطہ تھا, جن کا یہ خواب بھی تھا کہ پاکستان کے اندر یار یہ بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر, اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے وہ جو لوگ تھے وہ اس کو کنٹینیو نہ کر پائے, تو انہوں نے اس ڈائریکشن کو آگے چوز کیا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالیں, ان کی خدمت کا سفر جو ہے کیوں نہ ہم اپنے کاندھے پہ لے لیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے بعد پے در پہ ہر سال ناروے کپ کی صورت میں, کوتھیا کپ چائنا کی صورت میں, رشیا کا جو ورلڈ کپ ہوا اس میں, پھر قطر کا ورلڈ کپ ہوا اس میں, اور اب ریسنٹلی جو
ناروے کپ 2023 میں ہوا، اس پہ پاکستان کی مختلف ٹیموں نے شرکت کی. کچھ ہمارے ایسے پلیئرز تھے جو 2 ایونٹس کھیل چکے ہیں کیونکہ ان کی عمر 18 سال سے کم تھی. بیسیکلی پاکستان کے گلی کوچوں کے بچوں کے مستقبل کو سپورٹس کے ذریعے محفوظ بنانا میدان کا ایک خواب ہے. رائٹ ٹو آئیڈینٹی، اس کی شناخت کا حق، رائٹ ٹو پلے، اس کے کھیلنے کا حق، اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ، اس کی تعلیم کا حق. یہ تینوں وہ حق ہیں جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. ریاست کمزور ہے، ریاست کے پاس وسائل نہیں ہیں، ریاست پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے جو آؤٹ آف سکولز ہیں ان کے لیے فکر مند ہے، اور 18 لاکھ بچے پاکستان میں اسٹریٹ چائلڈ کہلاتے ہیں. اچھا حسنین صاحب، یہاں پر اسٹریٹ چائلڈ کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ چائلڈ ہوتا کیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کریں. ہم ان کو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کھیلوں کے ذریعے بچے کو فروغ کرنا چاہتے ہیں، بچے کی شخصیت کو فروغ کرنا چاہتے ہیں. اور کھیل ایک ٹول ہے. جو بچہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے اپنے والد کی سپرویژن کے بغیر، اپنے والد کی نگہداشت کے بغیر گلی کوچوں میں وقت گزار دے، وہ اسٹریٹ چائلڈ کہلاتا ہے. اور ہمارے عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ والدین کیونکہ پریشان حال ہیں، غربت پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو لوگ اپنے بچوں کی وہ کیئر نہیں کر پاتے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا بچپن ہے اور اس بچپن میں ہم ان سے کام لیتے ہیں. چائلڈ لیبر پاکستان میں عام ہے، لا بن چکا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعداد میں کم ہونا اس چیز کو اور زیادہ جو ہے نا پروموٹ کر دیتا ہے. تو ہم ان بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں. پاکستان میں 17 کلبز ہیں جن کلبز کو ہم نے میدان کے اس پروجیکٹ کے ساتھ انگیج کیا. ان کلبز کے لوگوں کو سپورٹ کیا. کیسے کہ ان کے کوچ کو ہم نے اسٹائپنڈ دے دیا، ان کو کٹس پرووائڈ کرتے ہیں پورا سال، اور اس میں فارورڈ سپورٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاون، ایک بہت بڑا معاون ہے جو کہ ان بچوں کے لیے خیر کے لیے ہمارے ساتھ کام کو جوڑتا ہے. پھر ان کلبز کے ذریعے ہر سال ہم نئے ٹیلنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں. ورلڈ کپ کے لیے 1 سال کا کیمپ لگاتے ہیں، اور جو ہمارے مختلف کپس جیسے ناروے کپ ہے تو 3 ماہ کا کیمپ جو ہے میرپور آزاد کشمیر میں، جہاں پر مسلم ہینڈز کا ایک بہت بڑا آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم موجود ہے جو کہ اپنے ڈونرز کے تعاون سے ہم نے بنایا. پاکستان کا 7واں اور آزاد کشمیر کا پہلا فیفا سرٹیفائیڈ اسٹیڈیم ہم نے وہاں پر ڈیولپ کیا، آسٹرو ٹرف. تو وہاں پر فٹ بال ہاؤس میں ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان بچوں کی نگہداشت، ان کا کھانا پینا، ان کی تربیت، ان کی سوشو سائیکو کونسلنگ، تاکہ جب کل کو یہ سفیر بن کے پاکستان کی نمائندگی کریں تو یقیناً وہ پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کے جائیں. تو ان اسٹریٹ چائلڈ بچوں کے پروجیکٹ پہ کام کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ یار یہ بچے جو ایسی صلاحیتوں کے حامل ہیں کہ جن صلاحیتوں کو کبھی پرکھا ہی نہیں گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مقامی کھیل ہوتے ہیں، ہمارے جو مقامی مقابلہ جات ہوتے ہیں، ہمارے جو زرعی مقابلہ جات ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان کی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ مقامی اور علاقائی ٹیلنٹ کو نکالا جائے، نکھارا جائے اور نیشنل لیول پہ لے کر آئے. پھر نیشنل گیمز ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک اچھی کوشش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. محدود وسائل آپ کو پتہ ہے، اکنامیکل ایک کرنچ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ ان بچوں کو جو اسٹریٹ چائلڈ بچے ہیں، جو تعلیم سے بھی دور ہیں، جو اسکولوں میں تو پڑھ نہیں سکے، بیسیکلی وہ جو گیمز ہیں وہ اسکولز کے بچوں کے لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ اسکول کے ذریعے ہی ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اب ان بچوں کا کون والی وارث ہے جو اسکول ہی نہیں جا سکے؟ جیسے ابھی شامیر نے بتایا کہ میں 7 کے بعد اسکول نہیں جا سکا. میرے والد نے کہا کہ بھئی پیسے نہیں، اب اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، اپنا کام. بالکل آپ نے اس کی سٹوری کو بھی کیا، اور لوگوں نے اس سٹوری سے لوگ بڑے ایموشنل بھی ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ بھی ایک ایسا اچھوتا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو ابھی 2.5 کروڑ بچے نظر آتے جو آؤٹ آف سکولز ہیں، جس کو سینسس بتاتے. تو ان بچوں کے اوپر ہم نے کام شروع کیا، اور یہ ایک نہیں 40 سے زائد بچے اس وقت پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم دے چکے ہیں. ہم سکسیس سٹوری کے طور پہ ان بچوں کو سامنے لاتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، اور یہ بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ بچے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ بچے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں میں پاکستان کی نمائندگی کر. ابھی کتنے ایسے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم بھی اپنے محدود وسائل میں اپنے ڈونرز کے تعاون کے ساتھ آپ احباب کی ذریعے اپنی پکار کو ملٹی پلائی کرتے ہیں مختلف چینلز پہ جا کر، تاکہ ہماری بات کو لوگ سنیں اور صاحبان خیر ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور پاکستان کے باقی ماندہ بچوں کی بھی ہم کفالت فرمائیں. اب اس کے اندر جو رائٹ ٹو آئیڈینٹی ہے سر، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک شناخت کا حق گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک غریب فیملی جو پاکستان میں دور دراز علاقوں میں موجود ہے، کوسوں دور ہے، وہ اپنے بچے کا بے فارم نہیں بنا سکتا. حسنین صاحب، وہ اپنے بچے کے لیے کوئی جو ہے نا اس کے لیے شناختی کارڈ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس کا پاسپورٹ نہیں بنا سکتا. اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس وہ بنیادی ایک حوصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ غربت میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے اسی طرح پل بڑھ کے جوان ہو جائیں گے. رائٹ ٹو آئیڈینٹی میں ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے 10 لاکھ بچوں کو ہم آئیڈینٹی دے جائیں.
دیکھیں اب یہ بچے ان کا پہلی دفعہ بے فارم بنا. اچھا بے فارم بننا آپ کو پتا پاکستان میں بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے بنیادی علاقے میں, جس علاقے میں وہ پیدا ہوا, ادھر جا کے اس چیزوں کو کوائف کو پورا کرنا ہوتا ہے. پھر وہاں پر آپ کو پتا اس کی سیکیورٹی, اس کے اوپر سگنیچرز, اتھارٹیز کے ساتھ اس کی ایک سپرویژن, ملٹیپل اس کے ایشوز ہیں. ان بچوں کو ہم اپنی ذمہ داری پہ کہ یار یہ بچے ہم ان کو جانتے ہیں, یہ غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ہم تو کچھ کے ذمہ دار ہوئے. اب ہمارا موقف تھا اس ناروے سے آنے کے بعد, ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستان کے 10 لاکھ بچوں کی آئیڈینٹی کے لیے کام کریں گے. اچھا یہ $15 سے $20 یعنی کہ پاکستانی اگر آپ لگا لیں تو تقریباً کوئی 6,000 روپے کا خرچہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 6,000 روپے کے اندر آپ ایک بچے کو آئیڈینٹی دے سکتے ہیں. 6,000 روپے میں آپ عمر کوٹ, رحیم خان, راجن پور, اب کے پی کے جو دور دراز علاقے, ایجنسیز کے جو علاقے ہیں, ان تمام بچوں کو, جن بچوں کے بیسک شناختی کارڈ نہیں بنے, یہاں تو شادیوں کے بعد بھی اکثر آپ دیکھا ہوگا لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہوتے, تو ان بچوں کے لیے ہم آئیڈینٹی کے اوپر بات کریں. پھر کھیل ہر بچے کا بنیادی حق ہے. بچے کی شخصیت کیسے بنتی ہے؟ کھیل کے بنتی ہے. بچے کی شخصیت کے بنیادی پہلوؤں کے اندر جو وہ سیکھتا ہے اسلوب زندگی گزارنے کے, وہ کھیل ایک بہت بڑا بنیادی رول ادا کرتی ہے. اس کی گروتھ میں سب سے بڑا کردار ہے. اگر آپ اس کی کھیل کرو, وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن آپ کہتے نہیں لیبر کرو, وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں بھٹے پہ کام کرو, وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن وہ میرے اور آپ کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن وہ کہیں پر کسی ہوٹل پہ چھوٹا بن کے جو ہے چائے پلا رہا ہوتا ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی ایسے جبری مشقت کی طرف جو ہے لگا دیتے ہیں کہ جو اس کا حق نہیں تھا. تو رائٹ ٹو پلے, کھیل اس کا بنیادی حق ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو میں آپ کے توسط سے آج پوری قوم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ رائٹ ٹو ایجوکیٹ, آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے. آپ اس بنیادی حق کو کیوں نہیں دے پا رہے؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ کام کرنے پہ غلطی سے آ ہی گیا اپنی والدہ کے ساتھ, خدا را اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں. خدا را میدان کے پروجیکٹ کے ذریعے ان بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں. ہمارے ارد گرد 2.5 کروڑ بچے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ہم ان بچوں کے لیے, ان کو سکول تک لے جانے کے لیے معاونت درکار ہے, آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے, اور اسی کے ذریعے ہم پاکستان کو دنیا کے اندر ایک روشن پاکستان نشان بنا سکتے ہیں. یہ بالکل اس کے اوپر ہم تفصیلی بھی آپ سے گپ شپ کریں گے کہ یہ جو رائٹ آف ایجوکیشن ہے اور رائٹ آف, جس طرح آپ نے سپورٹس کا, بہت سارے اور رائٹس کی بھی بات کی کرتے ہیں آپ بھی اور ڈفرینٹ لوگ بھی, لیکن آپ اس کا پریکٹیکل کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا شامر آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو پریکٹس تو کروائی گئی میرپور میں بھی, پاکستان سپورٹس بورڈ میں بھی میں نے جا کے خود آپ کو کور کیا. یہ بتائیں کہ ناروے کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور دنیا کے جو ڈفرینٹ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلے, ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کھیلے, وہاں پہ جا کے بھی آپ کی کمی کوتاہیاں تو تھوڑی سی دور ہوئی ہوں گی, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف کھیلنے سے آتی ہے, پریکٹس سے نہیں آتی. بالکل سر جی, ہمیں کچھ سیکھنے کے بھی ملے, جو باہر یورپ کنٹری کا پلیئر ہے نا, سیکھنے کے لیے بھی کچھ ملے. تو ہم نے محنت کیا, اپنا ملک کا نام روشن کیا, یہی کھیلا جو ہمارے سر نے ہمارے اوپر محنت کروایا, کوچ رشید نے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے اپنے سر کے, جو نیچے سے اوپر تک ہمیں لے کے آیا کہ ہم بڑا لیول کھیل سکتے ہیں. تو میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تو ہم نے ابھی ٹور مار کے آیا, تو ہمارے لیے آگے بھی کچھ جو سوچے, ڈپارٹمنٹ سارے پال کرے ہمارے لیے, کوئی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں لے کے جائے کہ اپنے سارے گھر کا خرچہ کم اٹھا سکیں. خالی مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک کہا آپ نے حکومت سے کہ جو ہے وہ, ہم نے زندگی میں بھی نہیں سوچا کہ یار ہم بلاول سے ملیں گے, شہباز شریف سے ملیں گے, سب ماشاءاللہ مسلمان والوں نے ہم سے کروایا. بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ, یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور آپ کی اسی پوائنٹ کے اوپر میں یہاں پہ شامر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ریحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ریحان طاہر صاحب سے اور شامر سے گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان طاہر صاحب اور فٹ بالر شامر. ریحان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی تھی رائٹ ٹو پلے, رائٹ ٹو ایجوکیشن اور بہت سارے رائٹس کی بات کی, یہ رائٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے انفارچونیٹلی, شاید اس میں گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ بتائیں کہ جو اسٹریٹ چائلڈ کی ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے, یہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے, اور آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور جتنے بھی, کیونکہ ناروے جانا اتنے بڑے گروپ کے ساتھ اور اتنے پلیئرز کے ساتھ, پھر ٹیم مینجمنٹ تھی, پھر آپ لوگ بھی تھے, تو یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہم اسٹریٹ چائلڈ یونائٹیڈ کے تو بیسیکلی پارٹ ہیں, پاکستان میں ان کے ممبر ہیں, اینڈ وی آر دا اونلی ممبر ان پاکستان, اور ہم ان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. ورلڈ وائڈ جہاں بھی اسٹریٹ چائلڈ کے حوالے سے ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہی کال کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ایونٹ میں پاکستان کے ان اسٹریٹ چائلڈ بچوں کی نمائندگی کرائیں, چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو, چاہے فٹ بال ہو, چاہے کرکٹ ہو, چاہے کوئی بھی کھیل ہو, جہاں پر ہم بچوں کی شخصیت کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے جس پہ پچھلے سال قطر کے ورلڈ کپ میں جب ہم گئے دوحہ میں, جو اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ ہوا, اس کے اندر ہمیں لوکلی کارپوریٹس نے بڑا ہی سپورٹ کیا, اور لوکلی ڈونیشنز کے ساتھ ہی ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ہم جب گئے تو ہماری یہ کوشش تھی اور یہی خواہش تھی کہ لوکلی ہی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے, کہ پاکستان میں بچوں کے لیے کام کرنے والے بہت ادارے ہیں. بچوں کی جو کمرشل جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ایڈز دیکھیں تو ایک چھوٹے سے اشتہار سے لے کے ایک بڑا سا اشتہار, جو بڑا سا پروڈکٹ ہے, اس کی بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے ان سب سے رابطہ بھی کیا کہ خدا را آپ پاکستان کے ان بچوں کو سپورٹ کریں. جو جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ پاکستان میں ان ٹیم, دیکھو جیتنے کے بعد تو سب رابطہ کرتے, اصل تو مزہ ہے کہ جیتنے سے پہلے جو ہے آپ ان لوگوں کو اس کاز کو سمجھے. جی ٹھیک ہے, وہ سارے کریڈٹ لے رہے ہیں, پتہ نہیں ایکچوئل میں اس نے کتنی ایفرٹس کی ہوگی. لیکن پھر بھی حمزہ خان تو چلو ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے, ان کا ایک فورس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, فورسز کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے, ان کے گھر والوں کا, اور وہ خود بھی اسی فیملی سے ہے جو اسکواش کی دنیا میں ایک بے تاج بادشاہ رہے. لیکن ان بچوں کا تو کوئی والی وارث نہیں, تو اس میں مسلم ہینڈز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے ان کے لیے اس دفعہ جو ہے ساری چیزوں کو مینیج کیا تاکہ وہ اپنی جو چائلڈ فوکس آرگنائزیشنز کا پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارا جو خدمت کا سفر ہے ہم اس کے ذریعے ان کو, لیکن کچھ ہمارے ساتھ کارپوریٹ تعاون کے بہت تھوڑا. میری گزارش ہے دیکھیے ہم پاکستان کی نمائندگی ہر اس جگہ پہ کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں مشکلات نہیں ہو سکتی. الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی 57 سے زائد ممالک میں مسلم ہینڈز کر رہی ہے. ہم وہاں پر ان بچوں کو میدان پروجیکٹ کے ذریعے لے کے جائیں گے. ہم چاہے برازیل کا بھی کپ آ رہا ہے دسمبر کے اندر, یا اس کے بعد انڈیا میں جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اسٹریٹ چائلڈ گرلز کا, جو بچیوں کا جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, یا اگلے سال ناروے کپ ہوگا, یا اس کے بعد 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے, کوئی بھی کپ ہے, ان کپس کے لیے میں چاہتا ہوں اس انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کے لیے ہمارے ساتھ جتنے بھی پاکستان میں بچوں کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹریٹ چائلڈ گلی کوچوں کے غریب بچے, اور ایک بچہ بھی ہمارا الحمدللہ آپ کی دعا سے میرٹ کے علاوہ بھرتی نہیں. اگر میرٹ پہ نہ ہوتا تو آپ کے سامنے رزلٹ نہ آتا, میرٹ پہ تھا تو اس نے پے در پہ کامیابی حاصل کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں ہمارے کسی بچے نے اپنے مستقبل سے پریشان ہو کر کہیں پر آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کی, اسکپ ہونے کی کوشش نہیں کی. یہ اچیومنٹ ہے آپ کی. اور کتنے انٹرنیشنل پلیئرز جا کے گم ہو گئے, ہمارے ماضی میں مثالیں ملتی ہیں. ہمارے یار یہ سپورٹس بورڈ لے کے جاتا ہے, گورنمنٹ لے کے جاتی ہے, قومی ایئر لائنز کے جو ہے نا وہ سٹاف جو ہے گم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ان بچوں کی جو چھوٹا سا وقت ہمیں ملتا ہے, قلیل وقت ملتا ہے, تربیت کا ایک ایسا عمل ہم نے دیا, پاکستانیت کا جذبہ ان میں جگایا, اور ملک سے محبت اور ڈٹے اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں, الحمدللہ اس کی عملی اور روشن مثال یہ ہے کہ سارے بچے پاکستان کے اندر آج مختلف ڈپارٹمنٹس میں کھیل رہے ہیں. تو خدا را میں پھر یہ کہتا ہوں, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے, اس ABN کے نیٹ ورک کے توسط سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جڑ جائیں, خیر کے لیے کہ اپنا حصہ ملائیں. جتنے بھی کارپوریٹس ہیں اسلام آباد دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے, اگر میں یہ آواز لگا رہا ہوں تو کراچی سے خیبر تک لاتعداد کمپنیز پاکستان میں موجود ہیں. آئیں آج 14 اگست کے دن عہد کریں کہ یار ہم نے ان بچوں کو سہارا دینا ہے. ان بچوں کے مقامی سطح پر جو ہونے والے پروگرامز ہیں, آج بھی میں آپ کو بتاؤں خیبر کے اندر والی بال کے ایونٹس ہو رہے ہیں, مجھے انویٹیشن ہے. KPK کے اندر آپ کو پتا ہے والی بال بڑا ہی اچھا گیم ہے, کشمیر میں بھی. اسی طرح گلگت بلتستان میں فٹ بال کے حوالے سے آج ایونٹس ہو رہے ہیں. 14 اگست سے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں علاقائی. ان تمام علاقائی ایونٹس کو بھی ہم مزید ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو جوڑنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ میدان کر کے دکھائے گا آپ کو. جہاں 17 اکیڈمیز ہیں وہاں انشاءاللہ 100 تک جائیں گے. فٹ بال ہاؤس بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر, جو فٹ بال ہاؤس انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے آپ کے تعاون کے ساتھ, تاکہ قوم کا ہر بچہ امید کے ساتھ جیے. ٹھیک, شامر آپ کی طرف آؤں گا. اسٹریٹ چائلڈ کے لیے آپ ناروے میں جا کے کھیل چکے, ابھی میرا خیال ہے کچھ اور بھی وزٹس یہ کریں گے لازمی, لیکن کیا سمجھتے ہیں بینگ اے پلیئر, کیونکہ آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور ہماری اسٹریٹ چائلڈ کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط ہے. اب یہ جو اسٹریٹ چائلڈ کے اوپر انویسٹ کیا جائے اور اس کو نیشنل ٹیم میں بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. جی سر بالکل کریں گے. اچھا, آپ نیشنل ٹیم کے لیے جب کھیلیں گے تو اسی اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں گے؟ اگر ہمیں سپورٹ کرے تو ہم انشاءاللہ کھیلیں گے. ابھی جو ہمارا نام آیا ہے انڈر 19 میں, جو
तकरीबन 7 लड़के हमारे नाम आए अंडर 19 में, तो इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे इंशाल्लाह अपना गेम दिखा के। ज़बरदस्त, आपका अंडर 19 में भी नाम आ गया। अच्छा रेहान साहब, आखिर में क्योंकि प्रोग्राम का अब वक्त इख्तिताम पजीर होने के बिल्कुल करीब है, तो आखिर में हम उस इवेंट की बात करेंगे जो कि क्रिकेट का इवेंट है, और स्ट्रीट चाइल्ड की क्रिकेट टीम इंडिया जा रही है, सुना है, और ये आप बात कर रहे थे मेरे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। सो ये बताएं कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, और ये मेरे ख्याल वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में सितंबर में। अच्छा, ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड का एक बेसिकली आइडिया है, और ये बड़ा पुराना आइडिया है उनका, जिसके तहत हम दोहा में भी गए, इससे पहले रशिया में गए, उससे पहले ब्राज़ील में गए, कि जहाँ जहाँ वर्ल्ड कप होगा, चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, यूके में भी ये जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन थी, तो जहाँ जहाँ वर्ल्ड कप होगा, चाहे वो क्रिकेट का है चाहे फुटबॉल की, दो ही बड़ी पॉपुलर गेम्स हैं दुनिया के अंदर, तो इससे पहले बच्चों का जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप या क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। तो इस साल क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है और पूरी दुनिया की एक बड़ी नजरें हैं इंडिया के इस वर्ल्ड कप के ऊपर, तो चेन्नई के अंदर जो है वो उन्होंने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप का जो है इनेकाद किया है। पाकिस्तान से हमें भी दावत है उसकी पार्टिसिपेशन के लिए, हम राज़ी भी हैं, लेकिन हमने इसको मशरूत कर दिया पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के साथ कि अगर वो हमें अलाउ करेंगे तो हम इन बच्चों को इंशाल्लाह उस मुकाम पर भी लेकर जाना चाहते हैं। इसमें जो है वो कौम की बेटियों की एक टीम हम डेवलप कर रहे हैं, कौम के बच्चों की एक अलग टीम डेवलप कर रहे हैं, ताकि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं है, हमारे बेटे भी किसी से कम नहीं है, ताकि इनके टैलेंट्स को भी हम क्रिकेट की दुनिया के अंदर भी प्रमोट करें। हमारे साथ बड़ी ही टेक्निकल किस्म का स्टाफ हमने इंगेज कर लिया है, जो अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसकी ट्रेनिंग्स करवा रहा है, इसके मुख्तलिफ जो है वो कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि टैलेंट को सामने लेकर आया जाए, और अभी उसका इंशाल्लाह जो है वो फाइनल कैंप है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। और कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा किसी भी मैदान में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो मैदान उसके साथ है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह स्ट्रीट चाइल्ड की बात की है, और स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में तो बहुत मुश्किल है कि फुटबॉल में आपको लियारी में जाके शामिर मिला, ये शामिर आपको कभी भी रहीम यार खान में या भावलपुर में या कश्मीर मरी में नहीं मिल सकता था। मतलब एक गढ़ होता है ना, लियारी हो गया, फिर गिलियत में काफ़ी ज़्यादा होती है, KPK में, मैंने एबटाबाद में देखा वहाँ पर भी होती है। क्रिकेट में तो आपको बहुत ज़्यादा राव टैलेंट मिलेगा और हर जगह से मिलेगा, तो उसके लिए उसको प्योरीफाई करने के लिए कोई कोचिंग स्टाफ बड़े सर्टिफाइड किस्म के कोचेज इंगेज हमने किए हैं, जो प्रोफेशनली इस गेम को समझते हैं, जिनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताल्लुक़ रहा है और है भी। उन लोगों की सर्विसेज को हम इंगेज करते हैं ताकि वो ही इनके फ़न को देख सकें, इनके खेल को जो है वो जांच सकें, और फिर उनके कैंप को लगाने का मकसद यही होता है कि वो 2-3 माह जो है उसके अंदर निखार पैदा कर सके उनके खेल के अंदर, कि वो आलमी स्तर पर जाके जब बाकी टीमों से मुकाबला करेंगे तो यकीनन जिस तरह अभी नॉर्वे के अंदर एक कामयाबी और एक कामरानी से पाकिस्तान हमकिनार हुआ, एक मैं समझता हूँ कि ये जीत ही है। असल तो जीत यही होती है ना कि मैदान में उतर जाना हौसलों के साथ, असल जीत तो इसी को कहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह इसी स्पिरिट के साथ हमारी। और रेहान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिकेट में आप इंडिया टीम लेके जाएंगे, सो स्पॉन्सर्स ने कोई आपसे रब्ता किया, कोई स्पॉन्सर करेगा हमारे स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों को? अभी तक लोगों की नेक तमन्नाएं तो हमारे साथ हैं और दुआएं उनकी हमारे साथ हैं, और लेकिन उससे काम नहीं चल रहा। हाँ, दुआओं से काम तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह आप अपने बच्चों को देखते हैं, अगर आप कौम के इन बच्चों को देखेंगे तो यकीन माने ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, क्रिकेट कमर्शियल हो सकते हैं, आप इजीली कमर्शियल ग्रैब कर सकते हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो इन बच्चों को अपने बच्चे समझेंगे तो उनके अपने बच्चे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत खुद फरमाएगा। ये खिदमत का सफ़र होता है, आप किसी के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचता है। हम तो इसी नीयत और इसी शौक़ के साथ और इसी जो है ना बात के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं कि हम लोगों के लिए साने तकसीम करते हैं, अल्लाह हमारे लिए साने तकसीम करता है, और इंशाल्लाह होगा, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। पहले भी लोग जुड़े, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर कर दे। मैं मलिक रियाज साहब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हमें हमेशा उन्होंने वार्म विशेस किया है, हमेशा उन्होंने हमारे बच्चों की बगैर कहे अपने पेजेस के ऊपर अपने इदारे की तरफ से पोस्ट भी लगाई है, उनको वेलकम भी कहा है। लेकिन अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि उन जैसे और बहुत सारे लोग, मैंने एक का नाम ले दिया क्योंकि वो हमेशा खैर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर नाम है, मैं समझता हूँ कि जिनका फर्दन मैं नाम लूँ तो खुद वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन रखते हैं, वो आए जुड़ जाए हमारे साथ। हम इस बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए उनके उस पॉइंट को भी प्रमोट करने का इंशाल्लाह बाइस बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान का झंडा जिस तरह सरबुलंद होगा, जिस तरह नॉर्वे की सरजमीन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमने इंगेज कर दिया, मैं समझता हूँ ये मैदान का, ये आपका और पाकिस्तान की जीत का एक बहुत बड़ा मजहर है।
बहुत बहुत शुक्रिया रेहान ताहिर साहब। शामिर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त लियारी से हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन कॉल पे। शामिर आपका भी और रेहान ताहिर साहब से और शामिर से हमने स्ट्रीट चाइल्ड नॉर्वे के हवाले से बात की, जहाँ पे फुटबॉल का एक कप था, जहाँ पे पाकिस्तान रनर अप आया था, और उसके अलावा ये टीम जा रही है सितंबर में। और इनकी ये गुजारिश है, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि इन स्ट्रीट चाइल्ड के बच्चों को, जिनकी करोड़ों में तादाद है, उनके लिए जो है मैदान को सपोर्ट करें, और मैदान ताकि पाकिस्तान का नाम इसी तरह स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट में, या फिर स्ट्रीट चाइल्ड कल स्कॉश की हो जाएगी या जिसकी भी हो जाएगी, उनमें इनको जो है वो आसानी हो और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। यहाँ पर वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे विद अस। जी, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। 14 अगस्त का प्रोग्राम है और स्पेशल सेगमेंट हमने किया स्ट्रीट चाइल्ड की टीम के साथ। उनके हेड मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे और उसके साथ साथ शामिर मौजूद थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार मलिक साहब। शहरयार साहब, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी आज़ादी मुबारक। कैसा गुजर रहा है सर? बस जी अच्छा ही गुजरा। अच्छा अच्छा, ये के सामने थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर तो आपको पता है कि जश्न आज़ादी हो ना हो, हमने बात करनी होती है। तो ये बताएं कि वेस्ट इंडीज़ को एक दफ़ा फिर जो है वो बर्तरी हासिल हो गई और वो इंडिया को हरा के, अब देखें इस तरह की टीम इंडिया को हरा रही है जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, वो T20s में इंडिया को हरा रहे हैं और अभी क्वालिफायर से बाहर हो चुके हैं। हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन तोहफा मेरा ख्याल है यही है। 14 अगस्त हमारों ने कुछ नहीं दिया तो वेस्ट इंडीज ने कहा हम ही दे दें। 3-2 से उनको खुशी की खबर है। देखें 14 अगस्त को मैंने एग्जैक्टली वही ना, रात को 13th की रात की बड़ी खुशी की खबर है हमारे लिए। और मैं तो पहले भी कहता हूँ पाकिस्तान की जीत पे भी शायद इतनी खुशी नहीं होती जितनी इंडिया की हार पे होती है। ये दिल से कहीं से निकलती है हमारे। तो बड़ी अच्छी सीरीज हुई है जी, मैंने फॉलो की है। निकोलस पूरन मेरा ख्याल है फाइनली ही इज़ अप एट द बिगेस्ट स्टेज। उनकी हमें कोई परफॉर्मेंस पे उनकी डाउट नहीं था, बट वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो परफॉर्मेंस उनकी उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह एवरीबडी एक्सपेक्टेड लीग्स पे तो वो खेल रहे थे। तो दिस सीरीज़ 1 डाउन का ला के 5-6 नंबर पर खेल रहे थे। कल जिस तरह 1 डाउन आके उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया एक बार देखने का। तो फाइनली आई थिंक निकोलस पूरन जो है वो और वेस्ट इंडीज़ की टीम एज अ यूनिट वो थोड़ी सी सेटल्ड फील्ड हुई है। और जो इंडिया है उनके लिए अगेन बड़े सवालात हैं। आई एम श्योर उनका मीडिया 15 अगस्त को भी अब सोग ही मनाएगा जिस तरह वो हारे हैं और जिस तरह वो सीरियसली अपनी क्रिकेट लेते हैं, क्योंकि बड़े मेजर सवालात उनकी टीम पर उठेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए बुमराह फिट होते हैं नहीं होते हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। और इस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर सकी, अभी जो 50 ओवर वर्ल्ड कप उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, उनसे आपने 3-2 से हार गए हैं। तो अभी और तो और ये आइलैंड भी जा रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद उसमें असल में प्रॉब्लम ये होता है हसनैन भाई, आई ऑलवेज बिलीव कि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस शटर होना शुरू हो जाता है ना, आप कोहली जैसे प्लेयर को भी ले आएँ, आप बाबर आजम को भी ले आएँ, जिसको भी आप खड़ा करेंगे, जब कॉन्फिडेंस शटर होगा परफॉर्मेंस नीचे आएगी। और जो ये लॉस है, इट इज़ अ बिग लॉस अगेंस्ट अ वेस्ट इंडीज़, आप कह लें लोअर रैंक टीम है, और उसके खिलाफ ये ऑस्ट्रेलिया भी इनको वापस रिवाइव करने के लिए इनको बड़ी मेहनत चाहिए। कल हालांकि 4th मैच कितना कन्विंसिंगली जीते थे, मैं इरफान पठान के ट्वीट्स देख रहा था, सारे बड़े खुश थे कि जी इसने इस तरह परफॉर्म कर दिया, इसने इस तरह। बट कल बड़ा 1 साइडेड मैच हुआ है, 2 ओवर पहले मैच ख़त्म हो गया। तो इनके जो ओपनर्स हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ, बट कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर रही है। सैमसन का मेरा ख्याल है आखिरी टूर होगा, उनको ये ड्रॉप कर देंगे, अब इसके बाद मुश्किल लगता है उनको चांस मिले। उसके अलावा इनकी बॉलिंग में है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने कहा था कि जी हम लोग 3 टीमें बना लेंगे तो हम फिर भी सारे टूर्नामेंट्स जीत जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे है। कल उन्होंने 18 बॉल्स पे 14 रन बनाए हैं, जहां वो ठीक खेल रहे थे। उनके जो दूसरे प्लेयर्स थे वो लेफ्ट हैंड जो है वर्मा और दूसरे SKY, बट उन्होंने आके टीम को मोमेंटम भी डाउन किया है। उसके बाद बॉलिंग में भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, और उनकी कप्तानी में 3-2 से हारना बिग क्वेश्चन मार्क फॉर हिज ओन परफॉर्मेंस एज वेल। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स इस तरह के मुझे समझ आती है, जिस तरह ईशान किशन का आप नाम ले लें, बहुत हाइप होती है इंडिया में, बात की जाए फॉलोअर्स और दिस दैट, IPL में बड़ा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ईशान की मुझे इंटरनेशनल सर्किट में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आती। इसी तरह सूर्या कुमार यादव इंडिया में तो सेंचुरी पे सेंचुरी और इस तरह के रन्स बनाते हैं, लेकिन जाके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फंस गए। तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या चल रहा है? हसनैन भाई, आई ऑलवेज बिलीव कि अपने होम ग्राउंड्स में खेलना, अपने होम क्राउड के खिलाफ खेलना, इट इज़ ऑलवेज कंपैरेटिवली इजी। आप IPL में जितनी बड़ी स्कोरें कर लें, बेशक अच्छे बॉलर्स के खिलाफ कर लें, बट आप लोग जब तक बिगर सर्किट पे दूसरे मुल्क में जाके डिफरेंट पिचेस पे जाके दूसरे क्राउड को फेस करते हुए जब तक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो आप एक प्लेयर नहीं बन सकते हैं। अच्छे जिस तरह आप नाम ले रहे हैं, इनके 3-4 और प्लेयर हैं, जायसवाल भी आए हैं, वर्मा हैं, और 1-2 और प्लेयर हैं,
ہاں جی شبمان گل ہیں, سارے بڑے پرومسنگ پلیئرز ہیں, بڑی اچھے ٹیلنٹ لگتے ہیں, بٹ آف کورس ان کی ٹیم میں اب کمپٹیشن بھی اتنا ہو گیا کہ 2 فیلیئرز کے بعد ان کو بھی ان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے, یار 2 فیلیئرز ہوئے تو ہماری ٹیم میں جگہ نہیں رہے گی. تو وہ جب تک وہ ایک مینجمنٹ کی طرف سے ان کو کانفیڈنس نہیں دیا جائے گا, یار ایک 10 میچز کا لمبا رن نہیں دیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے لیے سروائیول ایزی ہوگا جتنا اچھا ٹیلنٹ. وراٹ اور شرما کے بغیر انڈیا کی ٹیم مجھے تو کہیں نہیں نظر آ رہی. بالکل ایسا ہی ہے, اسپیشلی وداؤٹ وراٹ آئی ڈونٹ تھنک, کیونکہ شرما کو ہم نے دیکھا ہے جب سے کپتانی شرما کو دی گئی ہے ان کی پرفارمنس بھی میرے حساب میں تو تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے. وہ اتنی اچھی کپتانی مجھے ان کی نہیں لگی ہے, پتہ نہیں آپ میں بھی آپ ڈیفر کرتے ہوں, بٹ جتنی وراٹ تھے بڑے اچھے فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے, بڑے اگریسو کیپٹن تھے, بٹ وراٹ یہ شرما کے ہوتے ہوئے تھوڑا سا وہ ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن آ رہی ہے. اچھا خواتین آزاد, ایک اور خبر ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے پروگرام کے آخری حصے میں. انڈیا کی جو ہماری پاکستان کی جو ٹیم تھی جس نے انڈیا جانا تھا, اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے, پی سی بی نے بھی معاملات ریفر کیے تھے پرائم منسٹر کی جانب. پرائم منسٹر نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائی, اس کو ہیڈ کر رہے تھے فارن منسٹر, اور پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی میرے خیال لاسٹ تھرسڈے کو. اس کے بعد اچانک سے ایک نوٹیفیکیشن آیا, ایک پریس ریلیز آئی فارن آفس کی کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا جا کے ہم کھیلیں گے. لیکن اب انڈین فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو جتنی بھی ٹیم ہے, ٹیم ممبرز ہیں, ان کو کوئی اسپیشل سیکیورٹی نہیں دی جائے گی, اسی طرح کی سیکیورٹی ہوگی جس طرح کی دوسری ٹیمز کو دی جاتی ہے. اور یہ کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کے کرکٹ حلقوں میں, پاکستان کے فارن آفس میں بھی یقینی طور پر اس کی تشویش ہوگی کہ اس طرح کا مطلب عجیب و غریب سا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. میں اس کو کہوں گا جی کہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ فارن آفس کی جانب سے ہے. سر اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے جس طرح کہا بڑا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے, امید ہی نہیں کی جا رہی تھی اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا, کیونکہ پاکستان نے ایگری کر لیے کھیلنے کے لیے, تو ایٹ لیسٹ ان کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کرنی چاہیے چیز کو, اور ہمیں اسپیشل سیکیورٹی دینی چاہیے. اسپیشلی جب سے ان کی بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ دیکھ لیں سینٹیمنٹس ٹورڈز مسلمز جو ہیں ہندوز کے بڑے وائلنٹ قسم کے ہیں, اور بڑے وہ سویئر قسم کے ان کے سینٹیمنٹس ہیں. تو آف کورس اگر پاکستان وزٹ کر رہا ہے تو ان کو ایک ٹاپ ٹیئر کی سیکیورٹی دینی چاہیے, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو, اور ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ تسلی سے جا کے وہاں پہ پرفارم کر سکیں. یہ ان سے آئی سی سی کو جواب نہیں لینا چاہیے جن کا ایونٹ ہے؟ آف کورس بالکل, میرا تو خیال ہے آئی سی سی کو بھی لینا چاہیے. آگے ان کے اپنے بھی کوئی بورڈ وغیرہ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیتے ہیں, نہیں لیٹس سی کہ آگے کس طرح چیزیں چلتی ہیں, بٹ پاکستان کو اس میں ایک بڑا ہارڈ سٹانس لینا چاہیے, کیونکہ ہماری طرف کوئی اگر ایک سی ٹیم بھی آتی ہے, ہم نے تو سٹانس کیا لیا, ہم نے تو جسٹ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اس کا ایک اجلاس ہوا, پھر 3-4 دن بعد گورنمنٹ نے جانا تھا تو انہوں نے کہا جلدی جلدی ہم فیصلہ کر جائیں. آؤٹ آف نو ویئر رات کو جا کے ان کی پریس ریلیز آ گئی. ہم کیا سٹانس لیں گے اب؟ یہی تو ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس ٹائم بھی اس کمیٹی کی ضرورت تھی نہیں تھی. بہرحال وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے پھر, بٹ آئی تھنک کہ ابھی کسی کو تو ہماری طرف سے تھوڑا سا ایک اٹھنا پڑے گا, احتجاج ریکارڈ کرانا پڑے گا کسی ایک سینئر لیول پہ, آف کورس اسپیشلی آئی سی سی کے فورم پہ بھی اس کو اٹھانا چاہیے. انڈیا اتنا غیر رسپانسبل ہو سکتا ہے کہ لیٹ سپوز پاکستان ٹیم کے اوپر وہاں پہ پتھراؤ ہی ہو جاتا ہے, تو مطلب یار ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے شری لنکا والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد 10-12 سال ہماری کرکٹ بند رہی تھی, تو اس طرح کے ایونٹس تو پھر انڈیا کی بھی کرکٹ کو داؤ پہ لگا سکتے. بالکل, اصل میں وہ اتنی پاور بن چکے ہیں, ان کو میرا خیال ہے اس چیز فرق ہی نہیں پڑ رہا, بٹ تھوڑا سا ان کو ہوش کے ناخن کھانے چاہیے. ورلڈ کپ جیسا ایونٹ ہو, یا تو ہو ایک کوئی ٹور کر رہی ہے ٹیم, ایک چھوٹا سا ایونٹ ہو, وہ بھی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آپ کی ڈفرینٹ ٹیمز نے آنا ہے, آپ کو آف کورس آپ کو سیکیورٹی ایک ٹاپ ٹیئر کی دینی چاہیے, اسپیشلی پاکستان کے خلاف, کیونکہ ہیٹریڈ ٹورڈز پاکستان ان کے سمجھ آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے. تو ایک ہمارے پلیئرز کے لیے بڑا یہ ایک ہوگا مائنڈ پہ کہ یار اس طرح کی ہمیں سیکیورٹی ملے گی نہیں ملے گی, تو وہ ایک مائنڈ گیمز ہیں, یا یہ آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں آگے. مطلب کہ اس میں ہماری ٹیم کو بھی آپ افیکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہوگا, کیونکہ انڈیا جیسی جگہ جہاں کے آف کورس ہمارے 99% لڑکے تو نئے ہیں, میرا خیال ان کا فرسٹ ٹور ہے, تو آئی تھنک 100 ہی نئے ہوں گے. سرفراز تو جا نہیں رہا, سرفراز کو انہوں نے ڈراپ کر دیا, اس پہ بھی ہم نے میرا خیال ہے ڈسکشن تھوڑی کرنی تھی, بٹ لیٹس سی کہ اب آگے کوئی سٹانس وغیرہ لیتا ہے آئی سی سی کی طرف سے بھی, کوئی اس میں ہونی چاہیے انٹرونشن, اور لیٹس سی کہ کوئی. اچھا سر, ٹیم سلیکٹ ہوئی پچھلے دنوں, اور ٹیم اچھی خاصی جو ہے اس میں پلیئر سلیکٹ ہوئے, بہت ساری باتیں ہوئی فہیم اشرف کے اوپر, پھر سرفراز اور محمد حارث کا جو ٹائی پڑا اس میں حارث کو آئی تھنک ایج مل گیا, سرفراز کو ایج نہیں ملا, جس طرح اس دن میرا خیال آپ بھی کہہ رہے تھے کہ حارث کو ایج ملے گا. پریکٹس سیشن ہو رہا ہے اب ٹیم کا, اور پریکٹس سیشن میں 4-5 پلیئرز ہی ہیں جو کہ حصہ لے رہے ہیں. ان کا اگر میں نام لے لوں تو عبداللہ شفیق ہیں آل دا وے فرام لاہور, فہیم اشرف, وسیم جونیئر, سلمان علی آغا اور سعود شکیل. یہ 5 لوگ پریکٹس سیشن میں آج انہوں نے حصہ لیا. اس کے علاوہ عباس آفریدی, سفیان مقیم, مہران ممتاز, ان کو کیمپ میں بلایا گیا تھا ہیلپ کے لیے. سر پریکٹس سیشن یہ ہو رہا ہے اور ایک تو 5 لوگ اس میں شامل ہیں, اس کا مطلب فائدہ کیا ہے؟ مجھے
समझाएं ज़रा. اسنین بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک تو جو باقی پلیئرز ہیں ان میں سے ایک دو ہی پلیئرز ہیں جو ہماری پلینگ 11 میں بن رہے ہیں. آپ باقیوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں. اگر آپ نے پریکٹس اسی طرح رکھنی تھی تو آپ کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کرتے ہی نہ. آپ اپنے پلیئرز سارے آپ کی لیگز کھیل رہے ہیں. اگر تو آپ نے اسٹانس لینا تھا تو آپ کو سارے پلیئرز کو بلا کے یہاں پہ پریکٹس کرنی چاہیے تھی, یا پھر پریکٹس اناؤنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے کہ یہ ہمارے جو بورڈ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ کہاں سے سوچ رہے ہیں آج کل, کیونکہ یہ بڑا ایک عجیب سا ڈیسیجن ہے. صرف 5 پلیئرز آپ کے آئے ہوئے ہیں اور ایک کچھ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے پلیئرز ہیں, تو اٹ از ٹوٹلی رانا فہیم اشرف بھی شامل ہیں سر. رانا فہیم اشرف تو اب شامل ہوں گے, ایز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے. ان کی تو ٹیم میں دور دور سے کہیں جگہ ہی نہیں بن رہی تھی. یہ جگہ کیوں بنی ویسے؟ سر ہماری خبر اندر کی سورسز سے پتہ چلا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بٹ سنا ہے کہ وہاں سے کہیں سے ایک کال گئی ہے انضمام صاحب کو اور اس کے بعد ان کی انکلوژن ہوئی ہے. حالانکہ ہر ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, 11 کی ایوریج ہے ان کی بیٹنگ کی ان ون ڈیز, 45 کی ایوریج ہے بالنگ کی, 47 ان بالنگ اینڈ. اور سر یہ ایشیا میں جا کے جو بالنگ ایوریج ہے اٹ گوز ابو 60, 72 ایگزیکٹلی 72. دس از الارمنگ, ٹوٹلی الارمنگ کہ ان کی انکلوژن. اگر آپ نے آل راؤنڈر نہیں ڈالنا تھا ان کی جگہ, زمان خان کو ڈال لیتے یار. یہ جو آج کل کے بالرز ہیں ان کی ایوریج بھی 11 سے اچھی ہوتی ہے. تو بالکل بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہاں سے ایک آل راؤنڈر بنا کے ٹیم پر مسلط کر دیا گیا. سرفراز کو کیا مشورہ دیتے ہیں کوئی تبلیغی جماعت سے, وہ بھی میسج کروا دیں؟ ہاں, سرفراز کے بھی اچھے لنکس ہیں. اب یہی کرنا چاہیے. اگر یہاں سے ساری تو وہ بھی اچھی چیزیں فالو ہو رہی ہیں تو پھر آف کورس سب کو پھر تبلیغی جماعت جوائن کرنی چاہیے اگر بات چیت وہاں سے ہو رہی ہے. ویسے ویری انفارچونیٹ فار پاکستان کرکٹ. ایگزیکٹلی, اٹ از ویری انفارچونیٹ جی. جن کا پلیئر کا بڑے سے باقی ٹیم ٹھیک ہے, سرفراز اور حارث کا تھوڑا سا تھا, ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ سرفراز ہو ڈیو ٹو ہز ایکسپیرینس, بٹ اگر اس کو کیا, بٹ یہ ایک انکلوژن جو ہے اٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, ایک دم ہی نمودار ہو گئے اور آ کے آپ کی اس میں اناؤنس ہو گئے ہیں. چلیں جی, بڑا انفارچونیٹ ہے. اور شہریار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شہریار بھائی سے تھوڑا سا ہم نے آؤٹ آف وے بات بھی کی, اور تبلیغی جماعت کا بڑا امپورٹنٹ رول انہوں نے بتایا. حالانکہ وہ اس طرح کی جماعت نہیں ہے, لیکن انزی کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے ہے. وہاں سے کوئی سفارش آئی اور سنا ہے کہ فہیم اشرف کو ٹیم میں ڈالا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی تردید آئے گی نہیں آئے گی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.